سورہ بقرہ جب شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ متقی لوگوں کے لیے ہے اور یہ متقی لوگوں کو راستہ دکھاتی ہے۔ بہت سے سوال جو تھے وہ بچپن میں شروع ہو جاتے تھے۔ ایک تو الف لام میم جو حروف مقطعات ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، یہ سوال پیدا ہوتا تھا۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر متقی لوگوں کے لیے ہے تو وہ پہلے ہی متقی ہیں، تو پھر ان کے لیے قرآن حکیم کیسے درس کا بن سکتا ہے۔ یہ بہت سے سوالات آتے ہیں، لیکن کوشش کروں گا کہ آج اس بات کا ایک تجزیہ کر سکیں کہ متقی جس کو کہ کہتے ہیں ایسا راستہ جو تقوی والا ہو۔ اب تقوی کیا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی اور اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تقوی کیا ہوتا ہے۔ جتنے بھی آپ ائمہ کرام یا اولیاء کرام یا احادیث دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی اس بات پہ کہ اس کے اتنے زیادہ مفہوم اور اتنا بڑا پیراڈائم ہے کہ جس کا جہاں سے جی چاہے اس تقوی کا مزاج جو ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق جوڑ لے۔ مثال کے طور پہ امام جعفر صادق جو ہے ان سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے کہا تقوی یہ ہے کہ آپ اپنا دل جو ہے ایک تشلے میں رکھیں، یعنی کہ ایک برتن میں رکھیں، اور دل سے مراد یہ نہیں کہ دل نکال کے، مطلب اپنے دل کا نفس کا کیفیت جو ہے، اور اس کو جا کے آپ چوراہے میں رکھ دیں اور آپ کو کسی بات پہ شرمندگی نہ ہو۔ اب یہ اتنا بڑا پیراڈائم کھولا ہے اس تفسیر کے ساتھ، لیکن دوسری طرف حضرت عمر خطاب جو ہے ان کی مثال دیکھی، جب وہ صحابی سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جناب لباس کو بچا کے پگڈنڈی پہ چلنا، یہ ہے کیا تقوی اور اس کو آج کے معاشرے میں اختیار کیسے کیا جا سکتا ہے۔ جناب انتہائی محترم، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر پیر سید حبیب کے ساتھ ہوں گے، راستے میں ہیں، بالکل آنے والے ہیں۔ آج پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں ڈاکٹر طارق شریف زادہ۔ السلام علیکم حضور اختر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ اللہ کا۔ اور ڈاکٹر صاحب کے پاس 2 PhDs ہیں، ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کی USA سے اور دوسری ہے سیرت میں ماشاءاللہ تعالیٰ، اور ایجپٹ سے الازہر سے ماشاءاللہ تعالیٰ سیرت کی PhD۔ میں زندگی میں پہلی دفعہ کسی ایسے شخص سے ملا ہوں جس نے سیرت میں PhD کی ہو۔ اور ڈاکٹر فرحانہ اویس ہمارے ساتھ کراچی سے ہیں، اگر آج اجازت دیں تو ڈاکٹر فرحانہ سے شروع کر لیں پہلے بات۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ فرما دیجئے پہلے کہ آپ کے تجزیے میں تقوی کو ڈیفائن کیسے کریں گے، اس کو ایک عام آدمی جو ہے وہ کیسے مذہبی طور پہ سمجھے اور کیسے معاشرتی طور پہ سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی بات سے آغاز کروں گی کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لو کہ تمہارا یہ قدم جنت کی طرف جائے گا یا جہنم کی طرف، اور کوئی بھی بولنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ یہ بول تمہیں جو ہے اللہ کے سامنے جواب دے تو نہیں کر دے گا، تو اس لیے کچھ بھی قدم اٹھانے سے پہلے یا بولنے سے پہلے سوچ لو۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ ہم اگر بات کرتے ہیں تقویٰ کی تو لغوی معنی تو اس کے بڑے آسان سے ہیں کہ اپنے آپ کو بچانا یا ڈرنا یا خوف یا اس طرح کی چیزیں ہم لوگ مختلف معنوں میں اس کو لیتے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں ہم اگر اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ہم ہر اس کام سے بچائیں جو ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جا رہا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کام ہمیں بتا دیے ہیں ہم وہ کریں، اور جن کو کرنے سے منع کر دیا ہے اس کو نہ کریں۔ اور جیسے آپ نے آغاز میں کہا کہ جب پوچھا گیا ایک صحابی سے، تو میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو خود بتانا چاہوں گی اسی حوالے سے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بھی اس پر بات شروع ہوئی کہ آخر تقویٰ ہے کیا، تو دیگر صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنی رائے دے رہے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کے بڑے عالم ہیں، تو وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کرام کی گفتگو سن رہے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ بتائیے کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ اگر تمہیں کبھی ایک ایسے جنگل سے گزرنا پڑے جہاں ہر طرف جھاڑیاں ہوں، خاردار بڑی بڑی گھاس اگی ہوئی ہو، اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں کس طرح سے اس کو پار کروں، تو تم اپنے لباس کو سمیٹو گے، اپنے قدم کو اٹھانے سے پہلے سوچو گے، یعنی پھونک پھونک کر قدم اٹھاؤ گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایسی جگہ پر قدم رکھ دوں جہاں پر کوئی سانپ یا بچھو ہو اور وہ مجھے کاٹ نہ لے، یا میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، یا خاردار جھاڑیوں میں میرے کپڑے لپٹ کے پھٹ نہ جائیں۔ تو اپنے آپ کو سمیٹ کر لپیٹ کر چلنا اور قدم پھونک پھونک کر رکھنا جو ہے وہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ تقویٰ کے مطابق۔ یعنی اکابرین جو ہیں وہ تقویٰ کو صرف عبادت تک محدود نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی پوری زندگی کو اس طرح سے لے کے چلتے تھے کہ ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل جو ہے نا، عبادت بھی تقوی میں آئے گی۔
جی بالکل, کیونکہ دیکھیں ایک تو ظاہری ہے نا عبادت کے جو نظر آ رہی ہے, جیسے کہ نماز ہے مثلاً, آپ کو رکوع سجدہ کرتا ہوا شخص تو نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے دل میں خشوع اور خضوع ہے کہ نہیں, وہ تو ایک باطن کی چیز ہے. اگر وہ نہیں ہے تو وہ عبادت بیکار ہے. تو تقویٰ تو ہے ہی یہی کہ آپ اپنی عبادات کو, اپنے اعمال کو, اپنے تمام کاموں کو اس طرح سے لے کے چلیں کہ وہ پورے کا پورا تقویٰ کے اندر آ جائے. جیسے علماء کرام مثال دیا کرتے ہیں کشتی کی, کہ یہ کشتی جو ہے یہ پانی کے اوپر تیر رہی ہے لیکن پانی اپنے اندر نہیں آنے دیتی. تو تقویٰ کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان کی پابندی کریں اور اپنے آپ کو بچائیں دنیا داری کی محبت سے, دنیا میں ان چیزوں سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے فرمان ہیں, احکامات ہیں, ان سے دور نہ کر دے. تو یہ ہے تقویٰ. اگر آپ مجھے مزید جب بتائیں گے, کہیں گے تو میں آپ کو اور مثالوں سے ساتھ رہیے گا. میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کروں. ڈاکٹر صاحب آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیے گا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ, اور یہ بات کہنے میں بلا خوف تردید میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کتب آن لائن اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا دین کے پس منظر میں سماج کی بہتری کے حوالے سے, سماج کی اصلاح کے حوالے سے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے بلا مبالغہ لاکھوں نہیں کروڑوں زندگیاں مستفید ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی ساری ٹیم کے اندر جو ہے اسی طرح کا یہ جذبہ قائم رکھے اور ہر آن اس میں برکتیں عطا فرماتا رہے. آج کا عنوان بھی یقیناً زندگی کے بہت قریب ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس تقوی کے مفہوم کو حقیقی معنوں میں سمجھ پائے, اس سے شناسائی حاصل کر لے, تو گویا وہ اللہ کے اس دین کو بھی پورا سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے, اور پھر ایک اگلے درجے پہ اللہ کے ساتھ اس کے جو معاملات ہیں وہ بھی بہت, ان کو ٹھیک کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. گویا یہ ایک ایسی ٹپ ہے کہ اگر تقوی کے صحیح معنوں میں مفہوم سے کوئی شخص واقف ہو گیا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں آسان ہو جاتی ہیں. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جو تقوی کا عمل ہے عمومی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو زندگی میں شامل کر لینا آخرت کی بہتری کا ذریعہ ہے. یقیناً آخرت کی بہتری کا تو اس کے ساتھ وابستگی ہے ہی ہے, لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ہی اپنے سامعین اور ناظرین کو اس خیر میں شریک کرنا چاہوں گا کہ قرآن حکیم میں اللہ کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کر لیتا ہے, جو اللہ کے معاملے میں احتیاط پسند ہو جاتا ہے اور پھر کثرت کے ساتھ اپنی عاجزی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہتا ہے, اللہ اس کے لیے ایسے ذرائع رزق کے عطا فرماتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں. اور رزق سے مراد ہم سب جانتے ہیں کہ رزق سے مراد یقیناً ایک تو ظاہری مال اسباب ہے, لیکن اس کے علاوہ جو کچھ خیر پر مبنی نعمت کی شکل میں انسان کی زندگی کے اندر داخل ہوتا ہے وہ سارا رزق کے اندر شامل ہے. عاجزی کا کتنا تعلق ہے تقوی سے؟ جی دیکھیں, جب تقوی اور عاجزی بہت آپس میں لازم و ملزوم ہے. یعنی تقوی کیا ہے؟ صوفیاء, جیسے آپ نے سرنامہ کلام میں بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ ایک ایسا عالمگیر خیر ہے جس سے شناسائی ہر ایک کی اپنی اپنی ہے. ہر ایک نے تقوی کے بنیادی مفہوم کے ساتھ ساتھ اس کی تفہیم پہ جب آئے تو لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے اپنے ذوق کے مطابق اس کا مطلب جو ہے وہ اپنے لیے جانا, اس کے لیے کرنا. جو صوفیاء کے قول ہیں, جی ہاں جی بالکل ایسے, اس لیے کہ وہ اس پہ زیادہ غور و فکر کرتے ہیں, کیونکہ تقوی جو ہے جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی فرمایا کہ اس کا ظاہری زندگی کے ساتھ تو تعلق ہے ہی ہے, لیکن اس کا ایک بہت بڑا اور راسخ حصہ جو ہے وہ باطنی زندگی کے ساتھ ہے. اور صوفیاء کا ہم جانتے ہیں کہ علماء جیسے ظاہرات پر بہت زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں اور اس کے معاملے میں احتیاط طلب ہوتے ہیں, صوفیاء کا مطمع نظر جو ہے ان کی جو اصل نظر ہے وہ باطن کے اوپر رہا کرتی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی جو کامیابی اور حقیقی خسارہ دونوں باطن کی تقوی کیا ہوگی؟ سبحان اللہ, کیا اچھا سوال ہے. تقوی سے مراد جیسے ظاہری تقوی کی بنیادی تعریف جو بہت ساری تعریفوں میں مجھے ایک طالب علم کے طور پہ سب سے زیادہ میرے دل کے قریب ہے, وہ یہ ہے کہ تقوی حقیقت میں وہ دھڑکا ہے, وہ خوف ہے جو ایک محبوب کے ناراض ہونے کا ہوا کرتا ہے, جو ایک آپ سے پیار کرنے والی ہستی کا آپ کے بارے میں اس کا رخ سخن جو ہے نا وہ آپ سے مڑنا شروع ہو جائے, اس کا روح رحمت جو ہے وہ آپ سے مڑنے کا خوف. آپ نے جو اس چیز میں جو ایک چیز خاموشی سے فرما دی نا وہ یہ تھی کہ اس میں سے لفظ خوف آپ نے نکال دیا, دھڑکا. ایسا ہی ہے, جب آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا دھڑکا ہوتا ہے, وہ دھڑکا جو ہے خوف جو ہے نا وہ نفرت کا عمومی طور پہ باعث بنتا ہے اور گریز کا باعث بنتا ہے. آپ یہ دیکھیں ہم جن چیزوں سے بھی خوف کھاتے ہیں عمومی طور پر, جی میں عرض کرتا ہوں, وہ ہمارے ہاں اصطلاحی معنوں میں خوف سے مراد جو ایک عمومی طور پر ہماری زبان اور ہماری تہذیب سے جو ہم تک پہنچا ہے خوف کا تصور, وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز سے خوف کھانا شروع کرتے ہیں تو اس کا بنیادی حوالہ ایک ناپسندیدگی کا عمل ہوتا ہے, اور پھر اگلے درجے میں نتیجے کے طور پہ اس سے گریز ہونا شروع ہو جاتا ہے, انسان اس سے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کیا خوبصورت بات ہے, اللہ کی طرف جب بندے کا سفر شروع ہوتا ہے تو وہ خوف سے ایک درجہ آگے جا کے خشیت اور اس دھڑکے پر مبنی ہوا کرتا ہے. اس کا پھر فائدہ کیا ہوتا ہے؟
ظاہر کا جو خوف ہے وہ تو اس حقیقی جو ہے ہستی ہے اس سے دور کرنے کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے نا، لیکن اللہ کے سفر میں جب آپ کو یہ دھڑکا لاحق ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ انسان خوش نصیبی کے اس درجے پہ پہنچے کہ اس کے اندر یہ ہر وقت ایک لرزی کی کیفیت رہے کہ کہیں میرے کسی عمل سے، حتیٰ کہ میرے کسی خیال سے میرے اور میرے رب کے درمیان فاصلہ نہ بڑھنا شروع ہو جائے، جب اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ظاہر کا خوف عام معاملات میں خوف دوری کا سبب بنتا ہے، اور یہاں یہ خوف جو ہے، یہ خشیت جو ہے، یہ اللہ سے قربت کا ذریعہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ عام زندگی کے طرق پہ جس پہ چل کے بندہ اللہ تک صدیوں میں پہنچتا ہے نا، اس جذبے کے ساتھ جب اللہ کی طرف سفر کرنا شروع کرتا ہے تو یہ صدیوں کا سفر لمحوں میں جو ہے وہ سمٹ کے آ جاتا ہے، اور اللہ کی وہ رحمت خاصہ جو ہے وہ آگے بڑھ کر اپنی آغوش رحمت میں بندے کو لے لیتے ہیں۔ حبیب بھائی کیا خوبصورت گفتگو کی، ماشاءاللہ۔ یہ جو لفظ دھڑکا استعمال کیا نا، اس نے خوف کے اوپر نا اپنا دھڑکا ڈال دیا۔ یہ کیا تقویٰ کیا فرمائیں گے آپ ایک صوفی کی نظر میں اور ایک عالم کی نظر میں، فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً اس کو تقویٰ یہ کوئی عملی بات نہیں ہے، تقویٰ ایک جذبے کا نام ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک اچھا پہلو کھول دیا ہے، یعنی جذبہ یہ ہے، جذبے کا نام ہے، کسی عملی چیز کا نام نہیں ہے، حالانکہ عمل بھی اس میں ہے، عمل ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ تقویٰ جو شے ہے، جس چیز کو تقویٰ کہیں گے، اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک ہے، ابی بن کعب کا، جی جو حضرت ابی بن کعب کے ساتھ جو واقعہ ہے، تو انہوں نے کسی نے پوچھا کہ جی تقویٰ کیا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ تقویٰ وہ چیز ہے کہ ایک تنگ راستہ جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، ایک طرف اپنے جسم اور لباس کو اس سے بچا کے گزرنا، یہ تقویٰ ہے۔ ٹھیک، اچھا، یعنی اپنے آپ کو اس اللہ کی بارگاہ میں کہ جہاں کہیں کوئی ایسی شے آئی کہ جس میں دغدغی کی جی، اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے پھر کہ یہ جو حضرت عمر خطاب اور حضرت کعب کا جو ٹرانسلیشن ہے، اس میں آپ پھر اپنے آپ کو حاضر مانیں۔ جی یقیناً، ہاں، اگر آپ حاضر نہیں ہیں تو پھر کوئی تقویٰ نہیں، کوئی تقویٰ نہیں، پھر کوئی پکڈنڈی نہیں، بالکل یقیناً، کہ ظاہر ہے کہ جب ہوش و حواس پوری طرح یہ جو آپ فرماتے ہیں نا کہ یہ عملی کام نہیں ہے، اس کو ذرا کھولیے گا کہ عملی نہیں ہے، یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت کا نام ہے، ایک جذبے کا نام ہے۔